صدر ایوب خان نے 31 اکتوبر 1958 کو ایک زرعی کمیشن قائم کیا۔ اس زرعی کمیشن نے 20 جنوری 1959 کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس کی بنیاد پہ ایوب خان نے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا، جس کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ جاگیر دارانہ نظام ختم کر دیا گیا، ہر قسم کی جاگیریں ختم کر دی گئیں، موروثی مزارعین کو مستقل مالکانہ حقوق عطا کیے گئے، جاگیریں بلا معاوضہ بحق سرکار ضبط کر لی گئیں۔ البتہ یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی ملکیت میں 500 ایکڑ سے زیادہ نہری زمین اور 1000 ایکڑ سے زیادہ بارانی زمین نہیں رکھ سکتا۔ باغات اور چراگاہوں کے لیے مزید 150 ایکڑ زمین رکھ سکتا ہے۔ مقررہ حد سے زائد زمین کو حکومت پاکستان نے اپنی تحویل میں لے لیا اور عام کاشتکاروں کو مناسب اور آسان اقساط پر دے دیا۔ مزارعین کو قانونی کارروائی کے بغیر بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ انتشار اراضی کو ختم کر کے اشتمال اراضی پر زور دیا گیا۔ بیگار ممنوع قرار دے دی گئی۔ زرعی مزدوروں کی حالت سنوارنے کا عزم کیا گیا۔ کاشتکاروں کے لیے قرضوں کی فراہمی اور زرعی پیداوار کی فروخت کے لیے مناسب انتظام کے لیے طے پایا کہ امداد باہمی کی انجمنوں کو فروغ دیا جائے گا۔ ماہرین معاشیات کا خیال تھا کہ ان اصلاحات کی بدولت زراعت پیشہ کسان اور مزارعین جلد خوشحالی سے ہمکنار ہو جائیں گے اور اشتمال اراضی کی اسکیم 1965 تک مکمل ہو جائے گی۔ اگرچہ ان زرعی اصلاحات سے جاگیر دارانہ نظام کو کاری ضرب لگی اور مزارعین کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی، لیکن بڑے بڑے زمینداروں نے مختلف ہیلے بہانوں سے وسیع رقبے اپنے پاس رکھے اور زمین پوری طرح مزارعین میں تقسیم نہ ہو سکی اور زرعی اصلاحات کا مقصد حاصل نہ ہو سکا۔